توخم بارڈر پر سامان سے لدے ٹرکوں کے کھڑے ہونے پر تاجر برادری کی طرف سے بہت شور مچ رہا ہے۔ انہیں روکا کیوں گیا؟ ان سامان سے لدے ٹرکوں سے فائدہ پاکستانی معیشت کو ہو رہا ہے یا پھر چند لوگوں کو؟ افغان ٹریڈ ٹرانزٹ معاہدہ کیا ہے؟ اس معاہدے کا بڑا بینیفیشری پاکستان ہے یا افغانستان؟ پاکستان میں بڑھتی سمگلنگ اور افغان مہاجرین کا حل کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سابق انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ آپ اپنے دوست تو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے ہمسائے نہیں۔ پاکستان بھی ایسے ہی دو ہمسایوں کے بیچ میں موجود ہے۔ ایک طرف انڈیا جو اب بھارت ہے، جو 70 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کے ساتھ تعلق بہتر کرنے سے گریزاں ہے، اور دوسری طرف افغانستان ہے جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات دہشت گردی کے خاتمے اور غیر قانونی تجارت یا سمگلنگ پر پابندی ہی دونوں ملک کی سیکیورٹی اور معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے خطے میں اپنی اپنی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا ایک جنکشن ہے جس میں بحیرہ عرب کے ساتھ کافی لمبی کوسٹ لائن ہے، جو پاکستان کو سینٹرل ایشین ریاستوں افغانستان، چین کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کا تجارتی ہب بناتی ہے۔ لینڈ لاک افغانستان بھی مشرقی اور مغربی ایشیا یا مڈل ایسٹ کو سینٹرل ایشیا سے جوڑنے کی وجہ سے بڑی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ واجپئی نے کہا تھا کہ افغانستان ہمارا ہمیشہ کے لیے ہمسایہ ہے اور ہم اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے، ویسے ہی جیسے انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے۔ پاکستان نے 4 دہائیوں پر جاری جنگ میں افغانستان کا ساتھ دی، لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، یعنی افغانستان پاکستان پر ایک لائبلٹی ہی رہا۔ حال ہی میں توخم بارڈر پر پاکستان سرزمین پر عبوری طالبان حکومت کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے سٹرکچر تعمیر کرنے پر، پاکستان کی طرف سے بارڈر بند کرنے پر طالبان سیکیورٹی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کے بعد طالبان حکومت نے بجائے معاملات سدھارنے کے الٹا پاکستان کی معیشت پر تبصرے شروع کر دیے، جس کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے غلط استعمال کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے دونوں ملکوں کے تعلقات اور تجارت پر کیا اثرات ہیں، اور کیا طالبان حکومت ٹرانزٹ معاہدے کی پاسداری سے ہٹ رہے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، جسے ڈیورنٹ لائن بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر جلد ہی ہمارا ویلاگ آئے گا، ابھی صرف فوکس ٹرانزٹ ٹریڈ پر رہے گا۔ توخم بارڈر، غلام خان کراسنگ، وزیرستان، چمن بارڈر اہم پوائنٹس ہیں جہاں سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور آمد و رفت ہوتی ہے۔ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں سمگلنگ کا ایک بڑا ذریعہ بن چکی ہے، جس سے پاکستان کی اپنی اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹری بری طرح متاثر رہی ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغانستان امپورٹس میں 67% اضافہ ہوا، جس کی مالیت فروری 2022 اور 23 میں 6.71 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نتیجے میں امپورٹ ہونے والی اشیاء میں مصنوعی فلمنٹ پروڈکٹ، الیکٹرانکس آلات، ٹائرز اور ربڑ، چائے کی پتی کے علاوہ سبزیاں اور پھل بھی درآمد ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور تیل کی سمگلنگ سے سالانہ کم از کم 300 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی تاریخ اور ٹریڈ ایگریمنٹس پر ہمیں نظر ڈالنا ہوگی۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اسے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان اپنے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے پاکستان پر انحصار کرتا آیا ہے۔ ہندوستان سے آزادی کے بعد تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ تجارتی معاملات بھی اوپر نیچے ہوتے رہے۔ بین الاقوامی کنونشنز کی روشنی میں افغانستان کے کہنے پر 1965 میں پاکستان اور افغانستان میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ ہوا تھا، جو پاکستان کے لیے ایک بیلنسڈ معاہدہ نہیں تھا، کیونکہ افغانستان کو کراچی سمیت پاکستان کی بندرگاہوں تک رسائی حاصل تھی، جبکہ پاکستان کو سوویت یونین اور 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بننے والی سینٹرل ایشین ریپبلکنز کے ساتھ رسائی نہیں دی گئی تھی۔ دونوں ملکوں میں اس معاہدے کو لے کر بہت اختلافات موجود تھے۔
طالبان کے بعد 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا نیا معاہدہ افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ یا APTTA ہوا، جس پر دونوں ممالک کے وزیر تجارت نے 28 اکتوبر 2010 کو کابل میں دستخط کیے تھے۔ اس بار معاہدہ بہت کمپریہنسو تھا، جس میں 58 آرٹیکلز، 2 انیکسیز، متعلقہ تکنیکی اور قانونی تفصیلات کے ساتھ باہر جانے کے راستے اور 4 پروٹوکول کی وضاحت کی گئی تھی۔ معاہدے میں واضح کیا گیا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے راستے ٹرانزٹ تجارت پہلے سے طے شدہ راستوں پر ہونی چاہیے اور صرف مخصوص بندرگاہوں اور سرحدی گزرگاہوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ 2010 کے معاہدے کے تحت پاکستان کو 3 اہم نکات سے کارس تک رسائی دی گئی اور افغانستان کو پاکستان کی بندرگاہوں کے ساتھ ساتھ واگا بارڈر تک انڈیا کو اپنی برآمدات کے لیے رسائی کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ واگا لینڈ بارڈرز کے ذریعے افغانستان کو انڈین ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اختلافات کے نتیجے میں جو تلخی اور گیپ پیدا ہوا تھا، اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگا۔ کچھ ماہرین کے خیال کے مطابق پاکستان غیر ملکی دباؤ کے تحت 1965 کے پاکستان افغان ٹریڈ معاہدے میں ترمیم کی، جس نے پاکستانی تجارت کو بڑا نقصان پہنچایا اور 70% ٹرانزٹ تجارت اب ایران کی چابہار بندرگاہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ پاکستان کے ذریعے تجارت 2012 میں کم ہو کر صرف 20% رہ گئی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان سے تو افغانستان کو صرف ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت ہے، اور ساتھ ہی اگر زیادہ تر تجارت کا رخ ایران کی طرف مڑ گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسمگلنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت اب بھی پاک افغان سرحدی راستوں سے ہی ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت افغانستان جانے والا سامان کراچی بندرگاہ پر پہنچنے پر کوئی ڈیوٹی ادا نہیں کرتا، جس کے بعد انہیں ٹرکوں پر لاد دیا جاتا ہے، جو چمن یا تورخم بارڈر کراسنگ پوائنٹس کے راستے پاکستانی حدود سے گزر کر افغانستان پہنچتے ہیں۔ افغانستان پہنچنے کے بعد تجارتی سامان واپس پاکستان سمگل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں افغانیوں کی بہت بڑے کاروبار ہے۔ بارڈر کے ذریعے 5 ملین افغانیوں کی پاکستان میں آمد و رفت جاری رہتی ہے، اور اسمگلنگ سے افغانی اور پاکستانی کاروباری بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان اور تاجر تجارتی پابندیوں سے بھاگتے ہیں۔ پاکستان نے فروری 2017 میں افغان شہریوں کے پاکستان میں داخلے کے لیے ویزا لازمی قرار دیا تو افغانستان نے بڑا رد عمل دیا تھا۔ تورخم بارڈر پر طالبان کی عبوری حکومت کی طرف سے پاکستانی چیک پوسٹ پر فائرنگ کے بعد بارڈر بند ہونے سے تاجر ایک مرتبہ پھر سے چیخو پکار کرتے نظر آئے۔ تاجر کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے مابین 2 طرفہ تجارت رواں سال جون تک $1 ارب 80 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، لیکن کسٹم کلیئرنس کی مسائل سے ہزاروں مال بردار گاڑیاں کئی دنوں تک سرحد پار کرنے کے لیے کھڑی رہتی ہیں، جس سے تاجروں کو اضافی کرایہ دینا پڑتا ہے اور ایکسپورٹس بھی متاثر ہوتی ہیں۔ اب ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغانستان کی درآمدات میں 67% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال $4 ارب رہنے والی افغان درآمدات 2022 اور 23 میں $6.71 ارب ہو گئی۔ اس پر جو حال ہی میں رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کی معیشت کو پہنچنے والی نقصان اور بلیک مارکیٹ کی بڑی وجہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ افغان حکام اور کاروباری افراد اشیاء کی درآمد میں پاکستان کسٹمز سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ایسی اشیاء امپورٹ کی جاتی ہیں جو افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمد ہونے والی اشیاء یا تو پاکستان میں ہی فروخت کر دی جاتی ہیں، اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت اشیاء اگر افغانستان جائیں بھی تو اسمگل ہو کر واپس پاکستان آ جاتی۔ اس طرح پاکستان سے ڈالر سے لے کر گندم، چینی اور بہت سی وہ اشیاء بھی افغانستان اسمگل ہو جاتی ہیں، جس سے ملکی مارکیٹ اور معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل ہے تگڑی بارڈر سیکیورٹی اور اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، اور اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ جو ضروری طور پر کر لینی چاہیے تھی۔ آرمی چیف کے نوٹس کے بعد
امریکی ڈالر کے اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کی فوری نتائج افغانستان میں امریکی ڈالر کی قدر میں 80 سے 72 افغانی تک گرنے کی صورت سامنے آئی۔ تاریخ میں پہلی دفعہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر انٹر بینک سے سستا مل رہا ہے، لیکن یہ حل کا صرف ایک حصہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کرنسی کی اسمگلنگ کو بڑھاوا دینے والی اہم فیکٹرز جیسا کہ انفارمل اکانومی کا خاتمہ اور کمزور بارڈر کنٹرول کو بھی مضبوط بنانا ہوگا۔ ساتھ ہی ملک میں موجود بڑی تعداد میں موجود افغان مہاجرین اور غیر قانونی طور پر موجود مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے۔ حل یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کو دنیا میں رائج انٹرنیشنل قوانین کے مطابق پھر سے ترتیب دیا جائے تاکہ ملک سے بلیک اکانومی کا خاتمہ ہو اور سمگلنگ کا خاتمہ نہیں تو اس میں کمی لائی جا سکے۔ اس وقت پاکستان میں 1.4 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 7.5 ملین افغان پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی رجسٹریشن کی تجدید نہیں کی، جس کی میعاد 30 جون 2021 کو ختم ہو گئی تھی۔ تو پاکستان میں 7.5 ملین غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی موجودگی ایک اہم ہیومن چیلنج ہے۔ اسے فوری طور پہ حل کرنا ہوگا۔